کہ غیر مسلم ہونا ہی اس کے لیے لازمی ہے سینیٹری ورکر کے لیے. کورونا کے دوران کوڑا اٹھانا نہیں رہا. ان کا کام میڈیسن دینے تک سے لے کر بیڈنگ تک ان پیشنٹس کو کوارنٹین سینٹرز میں ہر طرح کا وہ کام جو کہ ایک ڈاکٹر یا کوئی ہیلپر یا سپورٹ سٹاف نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تمام کام ہمارے سینیٹری ورکرز نے کیا. ان کو میڈیسن بھی دے رہے تھے، ان کو کھانا بھی دے رہے تھے، ان کا بستر بھی بنا رہے تھے، ان کو کوڑا بھی ان کا اٹھا رہے تھے. ہمارا گند جو ہے اٹھاتے ہیں اور ہمیں ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنی زندگی تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. تاریخ سے جان چھڑانے سے حقیقت نہیں بدل سکتی. سویپرز آر سپر ہیروز. جی ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ملکی سیاست ہے وہ کافی اس میں گرما گرمی جاری ہے. میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کی گرفتاری کا جو معاملہ تھا اور اس پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو نوٹس دیا. بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور معیشت، سیاست، سیاحت، اقتدار کے ایوان اور ایوان عدل سے بتائیں گے آپ کو کیسے کرتے ہیں بیٹ رپورٹرز کام. عمر کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. ملکی دفاع کی خبریں، ملکی پالیسیز، دفاع اور دیگر حوالے سے. علم و فن، فنون لطیفہ اور سیاحت. بیٹ رپورٹر ایک ایسا چینل جہاں آپ جانیں گے کہ ذرائع ابلاغ سے منسلک لوگ کس طرح خبریں تلاش کرتے ہیں. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم کیسر اور پروگرام بیٹ رپورٹر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کو ایسے مہمانوں سے ملوائیں جن سے آپ کو کچھ اچھوتی معلومات یا ان کے اچھوتے جو کام ہیں ان کی معلومات آپ تک پہنچ سکے. اور اسی حوالے سے اب تک ہم نے جتنی ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان میں یہی ہماری کوشش رہی ہے. آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے، آج جس پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس میں بھی کوشش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کی ملاقات کروائی جائے جن کی انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں ان سے لے کر جو خدمت کے معاملات ہیں، انسانی خدمت کے، وہاں تک بڑی وسیع ایک خدمت ہے ان کے پاس اور بہت سارے کام انہوں نے کی. اور ابھی حال ہی میں بین الاقوامی سطح پر سویڈن کا جو ملک ہے ان کی طرف سے بھی ان کی خدمات کو جو ہے وہ نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ ایکسیپٹ کیا گیا اور ساتھ سراہا گیا، اور باقاعدہ ایک ایوارڈ سیریمنی جو ہے وہ کی گئی ان کے اعزاز میں، اور پوری دنیا کو معلوم ہوا کہ ان کی خدمت جو ہے وہ کیا ہے. میری مراد اس وقت جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواؤں. میری گل صاحبہ یہ سابقہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سویپرز آر سپر ہیروز کی جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپین چل رہی ہے، اس کی یہ فاؤنڈر ہیں اور اس کے ساتھ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار لا اینڈ جسٹس کی. اور اسی کے تحت یہ سارا جو کمپین ہے اس کو کیا جا رہا ہے، جس میں پہلی مرتبہ جو خاک روب ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی خدمات کو سراہا گیا، اور ان بہن بھائیوں کی خدمات کو سراہا گیا جو آپ کو اور مجھے اس سے پہلے جن کو یہ کہا جائے کہ خاموش ہیروز تھے، اور ان کی جو خدمت تھی جو آپ کے اور میرے لیے سڑکیں صاف کرتے ہیں، مختلف نالیاں صاف کرتے ہیں، گٹر ایون صاف کرتے ہیں، تو ان کی خدمات کو پہلی مرتبہ پاکستان میں نہ صرف اون کیا گیا، ان کو پرومیننٹ کیا گیا اور ان کو سلیوٹ پیش کیا گیا کہ آپ بالکل ایسے ہی نہیں ہیں، اور معاشرے نے جو آپ کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے وہ بالکل ناقابل برداشت ہے. ان سب ہیروز کو ہمارا بھی سلام، اور آج انہی سے بات کریں گے. میری گل صاحبہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو میری گل صاحبہ. تھینک یو سو مچ. ایوارڈ آپ کو ملا ہے، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو کہ سویپرز آر سپر ہیروز؟ بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت ہی جذباتی لمحات بھی تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک لمحے کو بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ میری شناخت ہے یا یہ مجھے ریکگنیشن ملی ہے، کیونکہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کی ان تمام خدمات کا جو وہ کئی سالوں سے بہت لمبے عرصے سے ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہمارے جیسے آپ نے کہا وہ خاموش ایسے ہیروز ہیں، اور سپر ہیروز جب ان کو ہم کہتے ہیں تو میں بالکل ویژولائز کرتی ہوں کہ سپر ہیرو کا جو آئیڈیا ہے کہ وہ آتا ہے وہ ایک
کسی اور روپ میں ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ وہ ہمارے ارد گرد کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, ہی کمز, ہی ڈز ہز جاب اینڈ ہی وینشز سمپلی. ہمارے سپر ہیروز اور ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سپر ہیرو ہی از فلی گیجٹڈ, جتنے ہم کامکس میں دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے جو سپر ہیروز ہیں, یہ جو کام کرتے ہیں, ہم سب جب صبح منہ اندھیرے وہ نکلتے ہیں گھر سے, اس وقت کوئی نہیں ہوتا, شہر کی سڑکیں بالکل سنسان ہوتی ہیں, اور وہ کام بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں جب تک دن شروع ہوتا ہے. ہم صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ سب صاف ہے, اور جو ہم نے کل کے دن میں جو کوڑا کرکٹ اور سب کچھ تھا وہ ختم ہو گیا, اور ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ ریئلائزیشن, خیر میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت دیر سے ہے. میں نے اگر یہ کریڈٹ, بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ کریڈٹ لینے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, بلکہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ کوئی ایسی کیمپین ہے جس نے ان کو ہیروز کا نام دیا ہے, اور جس نے ان کو کہا ہے کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ یہ پورا خیال ہے. تو یہ پہلی دفعہ, یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ گلوبل لیول پر ریکگنیشن, جو گلوبل آرگنائزیشنز ہیں جو آلریڈی سینیٹیشن ورکرز پہ کام کر رہی ہیں, ILO ہے, واٹر ایڈ ہے, UN واٹر ہے, لیکن جب بھی ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں بھی جب وہ صفائی والے عملے کی, ان کے مسائل کی بات کرتے تھے, تو اس میں ساؤتھ ایشیا میں انڈیا, نیپال اور بنگلہ دیش جو تھا ان کا محور ہوتا تھا, اور وہاں پہ بہت زیادہ کیمپینز ہیں. انڈیا میں تو خیر بہت بڑا, چونکہ انٹچبلز جو دلت کمیونٹی ہے وہ اسی طرح سے اس شعبے سے منسلک ہے, اور وہ صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر کی کیمپینز میں وہاں کے جو کام ہے اور ہمارے کام میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو عزت کی بات ہے, جو ہم ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں کہ ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے, ان کو عزت پیش کرنی چاہیے, تو یہ ایک فرق ہے جو کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے. اور اس کیمپین کے, اور پہلی دفعہ جب اس کیمپین کے ذریعے دنیا کی نظر اس بات پر ان کی نظر مرکوز ہوئی کہ جو پاکستان کے ورکرز ہیں, سینیٹیشن ورکرز ہیں, ان کے مسائل باقی لوگوں سے مختلف نہیں ہیں, بلکہ کئی لحاظ سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ کبھی ان پر توجہ نہیں کی گئی. اور اس ایوارڈ کی سب سے بڑی جو کامیابی میرے لیے یہ ہے کہ اس ایوارڈ کی وجہ سے پوری دنیا نے, اور سویڈش حکومت نے خاص طور پر, جو سویڈش وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے یہ پینل لیڈ کیا, اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سویڈش پرائم منسٹر اور سویڈش کیبنٹ نے اس موضوع پر بڑی تفصیلاً, جس شام کو ایوارڈ دینا تھا, تو صبح کی کیبنٹ میٹنگ میں اس پر بحث ہوئی, بات ہوئی. انہوں نے اپڈیٹ کیا کہ کس طرح سے پاکستان میں یہ کیمپین جو ہے سینیٹیشن ورکرز کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے, اور ان کے وقار کو بلند کرنے کی بات کر رہی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا خیال تو وہ ایک شاید بہت کوئی 2-3 سال کی سوچ کا نتیجہ ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, یا امیجیٹلی یہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ سویپرز اور سپر ہیروز. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک اس شناخت کو, جو کہ ایک بہت اہم کام ہے, اس سے جان چھڑانے کی بجائے, یا اس کو چھپانے کی بجائے, یا اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے, ہم اس بات پر زور دیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں, ہم اس پر بالکل مذہب کی بات نہیں کرتے. جس بھی مذہب کے لوگ صفائی کے پیشے سے منسلک ہیں, ان کی عزت کی جانی چاہیے, کیونکہ ان کا کام بہت اہم اور ہماری زندگیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا جس نے آپ کو ٹچ کیا اور آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں, ان لوگوں کی جو خدمات ہیں, کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ شاید واقف ہیں, اور میں نے ہمیشہ اس کام کو جو ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ عرفان مسیح کی وہ موت ہے, بہت تکلیف دہ موت ہے, جس کو میں ہمیشہ سے یاد کرتی ہوں. اور ہمیشہ جب بھی اس کیمپین کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جو واقعہ ہے عرفان مسیح کی موت کا 3 سال پہلے عمر کوٹ میں, 1 جون 2017 کو, جب اس کو عمر کوٹ, جب وہ اس کی موت جس انداز میں ہوئی, اور اس ڈاکٹر نے اس کو چھونے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی سارا جسم لتھڑا ہوا تھا گندگی سے. اور اسی کے نتیجے میں یہ میرے لیے پہلی دفعہ یہ ریئلائزیشن تھی کہ یہ کتنی مشکل سے اور کتنا خطرناک کام ہے جو کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو نفرت اور تعصب ہے, اور آج بھی مجھے وہ یاد ہے, بہت ایبیوزو جو لوگوں کی کا رسپانس تھا جب میں نے کہا یس آئی ایم چوڑا اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ اینڈ آئی اسٹل بلیو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ
بالکل مختلف نہیں ہے جب میں کہتی ہوں کہ سویپرز آر سپر ہیروز، کیونکہ سویپر کا لفظ یا چوڑا کا لفظ بہت ہی قابل نفرت ہے، بہت ہی تعصب سے بھرا ہے، اور جب لوگ یہ نام نہیں لینا چاہتے تو اصل میں وہ نام نہ لے کر ان لوگوں کو اس ہمارے معاشرے سے ایک طرح سے انویزیبل کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس نام کے استعمال کی یا اس کو بار بار مجھے اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، اور وہ اعتراض ہے کمیونٹی کا بہت زیادہ، کہ یہ آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، آپ کوئی اور لفظ استعمال کریں۔ لیکن میں پھر جو 3 سال پہلے میں نے بات کہی تھی کہ اس لفظ کے استعمال کو، یہ لفظ برا نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال جس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس میں جو نفرت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ڈی اسٹگمیٹائز کرنے کی کوشش ہے، اور یہ کیمپین، یہ سارا کام عرفان مسیح اور ان تمام ان سینیٹیشن ہیروز کے نام ہے جنہوں نے اپنی جان اس کام کے دوران میں اپنی جان سے ہاتھ دھویا ہے، جو روز اس نفرت اور تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ عرفان مسیح جیسے بہت سارے انسنگ ہیروز جو ہیں وہ اس دنیا سے اسی طرح چلے گئے جن کا دنیا کو علم ہی نہیں کہ انہوں نے کیا بڑا کام کیا اور کس طرح سے انہوں نے۔ دیکھیں آج کے دور میں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے جو لوگ کام کریں ان کو ہیروز ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ لوگ صرف سپر مین کو جانتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اور ہیروز کو، کیونکہ ہم بچوں کو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ دے آر ہیروز، کبھی یہ چیپٹر کسی نے ان کے لیے اوپن ہی نہیں کیا اور ان کو اس سے روشناس نہیں کرا۔ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ کام اب آپ کر رہی ہیں، کتنے لوگ آپ نے ڈسکور کیے جو اس طرح کے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی فیملیز کو، اور اس کے بعد کیسے آپ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں؟ سب سے جو بڑا جو مقصد تھا اس کیمپین کا وہ ویزیبلٹی دینا ہے۔ ہمارے پاس کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی، اور یہ بات میں بار بار میں کہتی بھی ہوں، اور چونکہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت پاورفل آج کے دور میں ایک ٹول ہے جس کے ذریعے دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے بہت کم وقت میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو۔ ہم نے جو ریسرچ کی لاسٹ ایئر، اس میں 70 جو اموات ہیں صرف 1 سال میں ہوئی ہیں لاہور میں، اور وہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ملازمین تھے۔ کسی میڈیا آؤٹلیٹ پر، کسی اخبار میں اس کی رپورٹنگ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جتنی انفارمیشن آتی ہے وہ صرف ہمارے والنٹیئرس کے نیٹ ورک سے ہے، اور ہم جہاں جہاں پر ایکسیس ہے، جہاں جہاں پر لوگ، چونکہ اب لوگ ذرا ہمارے پیجز پہ زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، تو کہیں کوئی انسیڈنٹ ہو تو ہمیں لامحالہ اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا رسپانس ہے وہ یہ اس خبر کو سپریڈ کرنا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جو صرف ہمارے پیج سے ہم نے اپلوڈ کیے یا بات ہوئی اور اس پہ لوگوں نے پھر رسپونڈ کیا، یا جو اعلیٰ حکام ہے اس تک بات پہنچی۔ جیسے گجرانوالہ میں جو واقعہ ہوا، بلکہ ڈی سی نے پھر ہمیں رپورٹ بھی کیا، اس پہ بتایا کہ ہم گئے ہیں وہاں پر، اور ہم نے اس کی بریف فیملی کے لیے جو بھی کمپنسیشن تھی بنتی وہ دی۔ تو اس طرح کے ظاہر ہے کہ اٹس اے والنٹیئر ورک، بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور ہم صرف جو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ٹیم میں کام کر رہے ہیں وہ والنٹیرلی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اپنے تئیں صرف اپنے تعلقات کی بنا پر، اپنے کانٹیکٹس جہاں جہاں پر ہیں، لابنگ کے ذریعے، ایڈوکیسی کے ذریعے لوگوں کو صرف یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ورکرز ہیں، ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں یا جو اعلیٰ حکام ہیں، ان کے لیے یہ بالکل ہی ایک نظر انداز کیا جانے والا جو طبقہ ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کا رابطہ، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے سامنے ان سے ملاقات کر کے مسائل سے آگاہی کرنا، یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی ان کو اسسٹنس، اگر پرو بونو اسسٹنس، لیگل اسسٹنس چاہیے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری فرم جو ہے اس میں پوری مدد کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم حکومت کے درمیان اور وہ جو ورکرز ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کے درمیان بریجنگ کا کام کرتے ہیں تاکہ ان تک آواز پہنچے، اور جو پریشر ہم پبلک پریشر جو بلڈ کرتے ہیں اس کے ذریعے لوگ ان سے رابطہ کریں، اور ہم کوشش کریں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ناکافی ہے۔ اتنی بڑی لیبر ورک فورس ہے، کوئی ایسا ہمارا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا گلی محلہ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، اسکول، ہاسپٹل جو ان کے بغیر چل رہا ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اور ہم اپنے جو بہت ہی اپنے ریسورسز ہیں اپنے کام کے حوالے سے، اس میں جتنی انفارمیشن ہم گیدر کر سکیں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پراپرلی ڈسیمنیٹ کریں تاکہ لوگوں کی اویئرنیس جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے وہ ہو سکے۔ یہ جو موومنٹ آپ نے اسٹارٹ کی، اس کا پیک ٹائم کیا ہوگا؟
میرا خیال ہے کہ پیک ٹائم تو ہم نے دیکھا ہے بہت، جو یہ ریکگنیشن ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جب BBC اردو میں ہم جو کوریج ملی اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز میں ملی، تو نیو یارک ٹائمز کے بعد مجھے لگتا تھا کہ یہ ہمارا پیک ٹائم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ چیزیں اس کے بعد موو فارورڈ کر رہی ہیں. ابھی بہت ساری چونکہ سوشل میڈیا سے زیادہ گراؤنڈ پہ کام ہے، ہم یونینائزیشن پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ جو سیورمین ایسوسیشن ہے لاہور میں اسٹیبلش کی ہے واسا کے ورکرز کی، جو کہ اپنے آپ میں ایک وہ بھی پہلا اقدام ہے. تو یہ تو مومنٹم جو ہے اس کو بلڈ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ابھی اکثر اعتراض لوگوں کا یہ ہے، ان کی تنقید بھی فوری ہے، جس کو ہم بڑی کھلے دل سے ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. یقیناً ہم بہت کچھ نہیں کر سکے، یقیناً 1 سال کا 1.5 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہے جس میں آپ کوئی آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیں. لیکن ایک بات جو بہت کلیئر ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے کہ پہلی دفعہ سویپر کے لیے کوئی ہیرو کا لفظ استعمال کرے. اور ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نے دیکھا لوگوں نے سلوٹ کیے، لوگوں نے پھول پھینکے، تو لگتا ہے کہ جیسے یہ گیون تھا. ایسی تو یقیناً بات نہیں ہے. 3 سال پہلے چیزیں بہت مختلف تھیں، اور اس کیمپین سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہیروز کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ کووڈ میں جب ہم نے پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس کرائی، تو وہ بھی پہلی دفعہ تھا کہ ان کو فرنٹ لائن ہیروز کووڈ میں ڈکلیئر کیا جائے، اسینشل ورکرز ڈکلیئر کیا جائے. ڈان میں یا باقی میڈیا آؤٹلیٹس جہاں پر باقی فرنٹ لائن کو ہیروز کہہ رہے تھے، جس میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تھے، پیرامیڈک اسٹاف تھا، آرمی آفیشلز تھے، پولیس مین تھے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس میں ایک سویپر بھی ہونا چاہیے، چونکہ ہم اسینشل ورکرز ہیں. ہمارا کوڑا روز ہم کوڑا اٹھا رہے ہیں لوگوں کا، ہم سیور بھی صاف کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی فرنٹ لائن ہیروز ڈکلیئر کیا جائے. اور انہوں نے ودن 24 آورس وہ انہوں نے چینج کر کے اس میں سویپر کو ایڈ کیا. تو یہ کہنے کو تو یہ بہت لگتا ہے کہ یہ بڑی، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے یا اس کو اس اعتبار سے کہ اس سے لوگوں کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ایک صفائی والے کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی اس کے لیے اس کا جو مورال ہے وہ اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو عزت دیں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو سلوٹ کریں اس کام کے لیے، تو اس کی ساری جو محنت ہے، اس کی ساری تھکن ہے، یا اس کی جو نفرت اس نے اتنے سالوں سے وہ برداشت کر رہا ہے، آپ کے ایک لفظ سے وہ نفرت جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور اس کی تکلیف بہت کم ہو جائے گی. ہم نے بہت زیادہ کچھ نہیں کیا، لیکن جو کیا ہے اس سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے. ہمارے پاس لوگوں کی ٹیسٹمنیز موجود ہیں کہ کس طرح سے اب وہ اپنے کام پر شرم محسوس نہیں کرتے، کس طرح سے انہیں لوگوں کو بتانے میں شرم نہیں ہے کہ وہ صفائی کا کام کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اپنے بچوں میں ان کو اپنا ان کا اعتماد بہت بحال ہوا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے. اچھا، آپ نے پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن کی بات کی اور آپ نے اعتماد کی بات بھی کی ہے. میں کچھ لوگوں کو ایسے جانتا ہوں، اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ماسٹرز تھا، اس نے ایم اے کیا ہوتا ہے، از ورکنگ ایز اے سویپر. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی رکن پنجاب اسمبلی رہی ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی کی آپ رکن رہی ہیں، کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے قوانین ہیں موجودہ اور جو اس وقت ہماری کنٹری کے ایگزسٹنگ لاز ہیں، وہ اس والے شعبے کو فلفل کرتا ہے یا لک آفٹر کرتا ہے، یا اس میں بھی ضرورت ہے اور کسی ترمیم کی؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے قوانین بہت ڈسکرمنیٹری ہیں، امتیازی قوانین ہیں. اگر یہ تحفظ تو ایک فرق چیز ہے، لیکن پہلے اکثر جب لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مذہب کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں، میں ذاتی طور پہ جب یہ کیمپین کو جب ڈیزائن بھی کیا ہے یا اس کو لانچ بھی کیا ہے، تو مذہب ہمارے اس میں کہیں شامل نہیں ہے. ہم ہر اس ورکر کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں جو صفائی کا کام کرتا ہے. لیکن کیا کیجئے، جب ریاستی پالیسیز یا قوانین جو ہے وہ بہت سٹیگماٹائز کرتے ہیں، اور وہ جو بالکل کلیئر ایک ڈویژن ڈالتے ہیں کہ صفائی کے کام کے لیے صرف نان مسلم ہونا چاہیے، تو مجھے لامحالہ مذہب کی بات کرنا پڑتی ہے کہ یہ ایک مذہبی جاب نہیں ہے کہ صرف ایک سرٹن مذہب کے لوگ اس پہ کام کریں، بلکہ یہ کسی بھی شخص کے لیے جو بھی کام کرنا چاہے وہ صفائی کا کام کرے، اس کو عزت ملے. اور جو شخص یہ کام نہیں کرنا چاہتا
اس کو کوئی بھی ریاستی قانون یا پالیسی پابند نہ کرے کہ آپ نے ہی صفائی کا کام کرنا ہے. تو یہ دونوں طرح سے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور جو ہماری پاکستانی ریاست بڑی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے. جب میں رکن اسمبلی تھی تو 2015 میں پہلی دفعہ میں نے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا ود دا چیف منسٹر، اور وہ پالیسی سٹک ڈاؤن کرائی تھی 2015 میں، جس کے تحت صرف نان مسلمس کو ریکروٹ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اگر موجودہ حکومت اس پر عمل درآمد کرے اور وہ رولز کو جو ہے امینڈ کرے تو یہ بہت بڑی میرا خیال ہے کہ کامیابی ہوگی. اور نہ صرف یہ کہ یہ موجودہ قوانین بہت امتیازی نوعیت کے ہیں، بلکہ قوانین کسی بھی حوالے سے ان کی پروٹیکشن کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے لیبر قوانین ہیں، جو لیبر پالیسیز ہیں، چاہے وہ فیڈرل ہیں یا پروونشل ہیں، وہ کسی طرح سے بھی سینیٹیشن ورکرز کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. اور یہ میرا تھیسس بھی ہے، اور اس پہ ہماری جو اگلی ریسرچ ہے وہ اسی کے اراؤنڈ ہے، کس طرح سے جو موجودہ پالیسیز کو اور نئے قوانین ہمیں متعارف کرانے کی ضرورت ہے. بے شک جو پنجاب کا ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ ہے، اس کے تحت بے شک جو لیبر کلاس کو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کچھ حد تک تحفظ ہے، لیکن سینیٹیشن ورکرز کا کام بہت مختلف ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک نوعیت کا کام ہے. ایک گٹر میں اترنا ہے جس نے، اس کے لیے اس کو ورک پلیس پر جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ضرورت ہے وہ اس قانون کے تحت ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمیں نئے قوانین کی اور یہ پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جس کے تحت ان کو مزید ان کی پروٹیکشن، سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے اور ان کی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ہم بہتری لا سکیں. اچھا، ایک چیز ضرور بتائیے، کیونکہ بڑا اعتراض ہوتا ہے اور ایک دم سب لوگوں میں ایک انڈسٹ آ جاتا ہے جب کوئی ایک اشتہار چھپتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسامیاں خالی ہیں، اور خاک روپ کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جسٹ فار نان مسلم، یا یہ کرسچنس کے لیے یا مسیحیوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہمارا قانون کیا کہتا ہے، کیا محکمے یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ فرمائیے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی روک تھام کرنی ہو تو اس کے لیے، کیونکہ آپ لائر بھی ہیں، لاء بھی سمجھتی ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا، یہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ریکروٹمنٹ پالیسی کا حصہ ہے. یہ قطعی ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا بلو جو آفیسر بیٹھا ہے اس نے یہ سوچ لیا کہ اچھا صرف نان مسلم کو صفائی کرنا چاہیے تو تبھی اس نے اشتہار میں ڈالا ہے. یہ باقاعدہ طور پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ریکروٹمنٹ پالیسی، اور ظاہر ہے کہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کی ریکروٹمنٹ پالیسی میں شامل ہے، جہاں پر سینیٹری ورکر کی بات آتی ہے وہاں پر آگے لکھا ہے کہ اس کی قابلیت جو ہے یہی ہے کہ وہ نان مسلم ہو. تو اس پر تو یہ ظاہری سی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج تک جتنے بھی یہ قانون کا حصہ ہے، اور آئین یا قانون میں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم ہونا ہی اس کے لیے لازمی ہے سینیٹری ورکر کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہی جو میں نے گزارش کی ہے کہ 2015 میں اس کو سٹک ڈاؤن میں نے کرایا تھا کہ یہ رولز جو ہیں وہ ڈسکرمنیٹری نیچر ہیں اور ان کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور ہم نے جتنے بھی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کے تحت آپ بالکل بھی کسی ایک سرٹن کمیونٹی کو وہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اس کا کاسٹ کا بیک گراؤنڈ ہے. اب تو ہم نے جتنی کاسٹ پر اس کے بارے میں بات کی ہے، ریسرچ اسٹڈی ہماری پبلش ہوئی ہے، اس میں بہت تفصیل سے ہے کہ کیوں صرف نان مسلمز اور پرٹیکولرلی کرسچنز جو ہیں وہ اس پیشے میں ریکروٹ کیے جاتے ہیں. ہم نہ ماننا چاہیں بات، ہم اس پر اس جو بھی حقائق ہیں، اس کا تاریخی ایک پس منظر ہے، اس کو نہ مانیں وہ ہماری مرضی ہے، لیکن تاریخ سے جان چھڑانے سے حقیقت نہیں بدل سکتی، اور یہ ثابت ہوا ہے. ہم ابھی بھی یہی حکومت سے چاہتے ہیں کہ جو 2015 میں نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے، اس کے تحت رولز میں تبدیلی کی جائے، اور اس کے تحت مزید جو ہے روک تھام. تو دیکھیں، جب تک پالیسی ہم نہیں بدلیں گے تب تک روک تھام نہیں ہوگی. اس کی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ریکروٹمنٹ میں جو رولز ہیں وہ تبدیل کریں، اور چیزیں جو ہیں آنے والے وقت میں، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں نمبر بہت کم ہے، بہت کم اشتہارات ہیں. سندھ میں سب سے زیادہ اشتہارات ہیں. سندھ میں چونکہ باقاعدہ طور پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، اور کے پی میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تو کمیونٹی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس پہ ظاہر ہے ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی امتیازی قانون ہو، لیکن اگر کوئی موجود ہے، کوئی پالیسی موجود ہے، تو اس پالیسی کے
ख़त्म होने तक ये मामला हल नहीं होगा. تو یہ جو لوگ یہ جس طرح فرنٹ لائن سولجرز ہیں، ظاہری بات ہے اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ کسی ہاسپٹل میں ہے اور اس کی جو میڈیکلی جو بھی اس کا ساری یوزیج ہے وہ کسی نہ کسی سینیٹری ورکر کو ہی ریموو کرنا ہے، ظاہری بات ہے کوئی ڈاکٹر تو نہیں کرے گا. اور اس طرح سے سارا اس وقت آپ نے اس معاملے کو ان کے لیے جو محفوظ بنانے کے لیے کرونا سے اور ان کی جو اس کے لیے کچھ آپ نے کیا، اور ایک تو وہ بھی فرمائیے، اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ کے علم میں ہے کہ جو لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ہوں اس دور میں؟ اچھا، جیسے ہی اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے لیے تو کرونا از بلیسنگ ان ڈسگائز، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہمیں لوگوں کو پی پی ای کے متعلق سمجھانا نہیں پڑا. ابھی لوگ واقف ہیں کہ پی پی ای کا کیا مطلب ہے. ابھی لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی پروفیشنل کو اس کے حفاظتی سامان کے بغیر کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور سینیٹری ورکرز کے لیے تو یہ مینڈیٹری اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ وائرسز تو ان کی ڈیلی لائف کا حصہ ہیں. جو ہم کوڑا ڈسپوز آف کرتے ہیں، جو ہم سیور میں جاتے ہیں، وہ سب ایک ہیزرڈس جو ہے وہ اس میں جرمز ہیں. ہیزرڈس ہاسپٹل ہے، ویسٹ ہے، دوسرا بھی جو سالڈ ویسٹ ہے، جو سیویج واٹر ہے، وہ سب کچھ سے تحفظ کے لیے ان کی ضروری ہے کہ ان کو ہر صورت روز کرونا کے بغیر، کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد بھی ان کے پاس حفاظتی سامان ہو. بدقسمتی سے وہ نہیں ہے، اور ہماری یہ کیمپین کا یہ موقف رہا ہے، اور ہم نے بہت اویئرنیس اس پہ بھی کوشش کی ہے کہ یہ ان کو سیفٹی جو ہے، پہلی چیز ڈگنیٹی ہے، دوسری چیز سیفٹی ہے، ان کو یہ سیفٹی ضرور پرووائڈ کیجیے ہر صورت. لیکن اس دوران میں ہم نے جب یہ کرونا شروع بھی ہوا، ہم نے باقاعدہ طور پہ گلوبل نیشنل کال چلی، جس میں ہم نے گلوبل اداروں کے ساتھ اس پہ گورنمنٹس کے لیے اور اتھارٹیز کے لیے ہم نے باقاعدہ وہ کیمپین شروع کی. اور پھر نیشنل لیول پہ ہم نے ایک باقاعدہ کیمپین چلائی، اور جس میں ہم نے کچھ اپنی ڈیمانڈس بھی رکھی کہ یہ ان کو کیوں پروٹیکشن کیوں دینی چاہیے، اور پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی کیوں دینے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے جو آپ بات کر رہے ہیں، صرف ان کا کام کرونا کے دوران کوڑا اٹھانا نہیں رہا. ان کا کام میڈیسن دینے تک سے لے کر بیڈنگ تک، ان پیشنٹس کو کوارنٹین سینٹرز میں ہر طرح کا وہ کام جو کہ ایک ڈاکٹر یا کوئی ہیلپر یا سپورٹ سٹاف نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تمام کام ہمارے سینیٹری ورکرز نے کیا. اور اس کی ہمارے پاس ہم نے اس پہ بھی ظاہر ہے کچھ ریسرچ کی، کچھ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا، جو سندھ میں، کے پی میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پہ صورتحال ایک ہی طرح کی تھی، کیونکہ ہر کوئی ڈر رہا تھا ان پیشنٹس کے ساتھ. لیکن انہوں نے جو ہمارے سپر ہیروز جو ہیں ان کو سرو کر رہے تھے، ہیروز سرو کر رہے تھے، ان کو میڈیسن بھی دے رہے تھے، ان کو کھانا بھی دے رہے تھے، ان کا بستر بھی بنا رہے تھے، ان کو کوڑا بھی ان کا اٹھا رہے تھے. تو فارچونیٹلی باوجود اس کے، چونکہ ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے چونکہ ان کی کمیونٹی وہ تو اس سے گندے وائرسز کے ساتھ لڑائی ہے، تو یہ کوئی خدا کی خاص مہربانی ہے کہ ہم نے کوئی رپورٹڈ ایسا کیس نہیں رہا جتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے. فیصل آباد میں سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ رہی صورتحال. دے ور لاک ڈاؤن فار لائک 2 months. ایسٹر بھی ان کو چھٹی نہیں ملی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد ان کا ایک کی رپورٹ تھی کہ شاید کوئی پازیٹیو آیا، لیکن جب اس کی ایک دن کے بعد دوبارہ رپورٹ کرائی تو وہ نیگیٹو تھا. تو کوئی ایسا فارچونیٹلی کوئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ہمارے زیادہ تر جو ہیں صفائی والے ہیروز جو ہیں وہ سلمز میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی پروٹوکول وہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے جو ان کے پاس ایکوپمنٹس پہلے تو تھے نہیں، لیکن جو پریشرائز کر کے کچھ ایکوپمنٹس ملے بھی، وہ ان کے لیے کوئی اتنے کارآمد نہیں تھے. تو ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، کچھ اس پہ مزید ریسرچ کی، ان کے ساتھ کچھ ٹرائلس ہم نے کیے. تو ہم نے ایک سیٹ آف ایکوپمنٹ ان کے لیے پی پی ای بنایا، جس میں ڈیٹول تھا، سینیٹائزر تھا، اور کٹ ریزسٹنٹ گلوز تھے جو ان کے ہاتھوں کی سب سے زیادہ حفاظت کے لیے. اور وہ اسپیشل جو ہے نوائش اپرووڈ ان کے لیے N95 ماسک تھا، جو اسپیشلی یہ اس کے ویسٹ ورکرز کے لیے ہے. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ لمیٹڈ ریسورسز میں بہت ہی تھوڑا سا نمبر تھا، کوئی 400 کے قریب ورکرز کو ہم نے وہ ڈسٹریبیوشن کی، اور اس سے بہت اچھا فیڈ بیک رہا. اور ابھی کوشش ہماری یہی ہے کہ سیکنڈ ویو میں بھی ان کو انہی ایکوپمنٹس کے ساتھ ان اداروں کو ان کو پابند کیا جائے، یا ان کو اس بات کی ریئلائزیشن کرائی جائے کہ انہیں کم سے کم ساتھ میں ٹریننگ اور یہ ایکوپمنٹ ضرور فراہم کیا جائے. اس میں ایک کمنٹ میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ناظرین ختم کرنے سے پہلے، کہ یہ ان کی جو غربت اور اسلم میں رہنے ان کے لیے بائی دا گریس آف گاڈ بلیسنگ بن گئی، اور خدا نے ان کو محفوظ رکھا.
بالکل ٹھیک بات ہے. جن کے نام سننے سے، جن کے کام سے لوگ کھنچ جاتے ہیں، وہی کام ان کے لیے بلیسنگ ہوگا. وہی کام ہی. اور بلکہ میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں تو یہ پورے کام میں جتنی زیادہ امپورٹنس ہماری محسوس ہوئی ہے لوگوں کو، اور جتنا جو چونکہ دنیا نے ہمیں ڈکلیئر کیا کہ اسینشل ورکرز ہیں، پاکستان میں ہم پہ کافی پھول شول ڈالے گئے، کافی لوگوں نے کہا کہ بھی یہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ کرونا واز اے بلیسنگ فار اس، اور اس پورے کام میں ہماری معاشرے کو اندازہ ہوا کہ ہم بھی کوئی اہم لوگ ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کا وقت دینے کے لیے، اور بیٹ رپورٹر میں اور کو آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اور یہ سارا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سنگ ہیروز جو ہیں، ان کو آج ہم نے کوشش کی کہ آپ تک لے کے آئیں، ان کی خدمات کو لے کے آئیں. یہ سارے سپر ہیروز کی آپ نے ڈیفینیشن سن لی کہ جب آپ کسی اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اسپائڈر مین آئے گا یا اس طرح سے کوئی اور آئے گا، تو یہ لوگ بھی جو ہیں جو معاشرے کو، میرا آپ کا ہمارا گند جو ہے اٹھاتے ہیں، اور ہمیں ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنی زندگی تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو ہم ان سب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور لوگوں سے میں ضرور جانے سے پہلے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کی قدر کیجئے. یہ واقعی ان سنگ ہیروز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سپر ہیروز ہی ہیں جو آپ کے لیے اندیکھے وقت میں آتے ہیں اور آپ کے لیے سارا ماحول صاف ستھرا کر کے چلے جاتے ہیں، جہاں آپ کے، میرے بچے، ہم سب لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صاف ستھرائی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. ملیں گے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ.